विश्व गुरु, न्यू इंडिया, एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल साउथ की आवाज जैसे नारे वो पर्दा थे जिसके पीछे भारत खुद एतमादी, ताकत और आलमी क़यादत का तासुर तराश रहा था। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक, पेरिस से टोक्यो तक यही दावा किया गया कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि आलमी निजाम को समत देने वाला खिलाड़ी बन चुका है। मगर 2025 में यही नारे अपने उलट सच के साथ टकरा गए। विश्व गुरु के मुकाबिल दुनिया ने एक ऐसा भारत देखा जिसकी बात पर सिफारती हिमायत नहीं मिली। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मुकाबिल एक ऐसा मुल्क सामने आया जो तवानाई, तिजारत और सलामती के मामलात में दबाव के आगे झुकने पर मजबूर हुआ। नेबरहुड फर्स्ट के मुकाबिल खित्ते में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ बदएतमादी की खलीज मजीद गहरी हो गई। एक्ट ईस्ट के मुकाबिल मशरकी एशिया में महज अलामती मौजूदगी रह गई। और ग्लोबल साउथ की आवाज के मुकाबिल वो लम्हा आया जब खुद आलमी जुनूब के कई मुमालिक ने भारतीय बयानिए को नजरअंदाज कर दिया। 2025 के इख्तिताम पर अगर कोई ये समझे कि ये साल महज सिफारती उतार चढ़ाव का मजमुआ था तो वो असल कहानी से नावाकिफ है। ये साल दरअसल एक ऐसे बयानिए के इन्हदाम की दास्तान है जो बरसों की मेहनत, शोर, नारों और आलमी स्टेज पे बनाई गई तस्वीरों से तराशा गया था। एक ऐसा बयानिया जिसका नाम तो विश्व गुरु रखा गया, मगर जब वक्त आया तो वो खुद को विश्व विक्टिम के कालिब में समेटता दिखाई दिया। और ये इल्जाम किसी दुश्मन मुल्क नहीं लगाया बल्कि भारत के अपने मोतबर, संजीदा और रियासती सोच से करीब समझे जाने वाले अखबार दी हिंदू ने पूरी दयानतदारी से इस आईने को कौम के सामने रख दिया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, कहानी यहां से शुरू होती है जहां नरेंद्र मोदी की शख्सियत को भारत की खारजा पॉलिसी का महवर बनाया गया। आलमी सरबराही इजलास, हाथ में लाने की तस्वीर, जज्बाती तकारीर और यह तासुर कि भारत अब दुनिया की नागुज़ीर ताकत बन चुका है। मगर दी हिंदू ने 2025 को वादों के बिखरने का साल कहकर यह सवाल उठाया है कि अगर दावे इतने मजबूत थे तो नताइज कहां गए। आलमी सिफारतकारी अलामती सिफारतकारी साबित हुई। जाती ताल्लुकात और बयानिया साजी को हकीकी मुआशी, अस्करी और सिफारती ताकत का मुतबादिल समझ आ गया। मगर आलमी सियासत में नारे नहीं, ताकत बोलती है। और यही वो मकाम था जहां भारत की आवाज मध्यम पड़ती चली गई। सबसे बड़ा झटका अमेरिका के महाज पे लगा, जहां भारत खुद को दहाइयों से एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर पेश करता रहा। मगर 2025 में अमेरिका ने यह वाजे कर दिया कि शराकतदारी जज्बात पर नहीं, मफादात पे होती है। 25% पहले टैरिफ लगाया, रूसी तेल पे दबाव पे 25% और लगा दिया और H1B वीजा पर कदगने इस बात का ऐलान थी कि वॉशिंगटन में भारत की हैसियत मशरूत है, फैसला कुन नहीं। दी हिंदू के मुताबिक 2017 के मुकाबले में 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत का किरदार सुकेड़ दिया गया। गोया उसे एक बड़े खिलाड़ी से घटा के एक मुआविन किरदार में समेट दिया गया। यह वो लम्हा था जहां खुसूसी ताल्लुक का तिलिस्म टूट गया। चीन के साथ महाजराई की कहानी उससे भी ज्यादा खामोश मगर गहरी थी। आला सतह की मुलाकातें हुई, बयानात जारी हुए, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहीं खड़ी रही जहां बरसों पहले थी। ना सरहदी तहफ्फुज़ में बेहतरी आई, ना सरमायाकारी की राहें खुली। दी हिंदू ने साफ तौर पे लिखा है कि भारत अमली असर रसूख की बजाय अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। रूस के साथ ताल्लुकात में भी यही कैफियत रही है, जहां तवानाई और दिफा जैसे हसास शोबों में भारत को बिलाखिर अमरीकी दबाव के आगे झुकना पड़ा और रूसी तेल के मामले पे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। यही वो लम्हा था जहां आज़ाद खारजा पॉलिसी का दावा ये सिर्फ एक नारा साबित हुआ। सिक्योरिटी के मैदान की बात कर लेते हैं। दी हिंदू ये लिखता है कि सिक्योरिटी के मैदान में पहलगाम वाकया इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। दी हिंदू ने इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। उसके बाद की अस्करी कार्रवाइयों को वो आलमी हिमायत न मिल सकी जिसकी उम्मीद लगाई गई थी। मजीद ये कि तैयारों के नुकसानात पे इख्तियार की गई खामोशी ने भारत की अस्करी और सिफारती साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। और ये खामोशी महज राजदारी नहीं थी बल्कि कमजोरी का इशारा बन गई। दी हिंदू ने जितना कुछ लिख दिया, ऐन मुमकिनात में से लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर मोदी गिरफ्तार हो, कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आ जाए और मंजरनामा तब्दील हो जाए। इसी दौरान दी हिंदू ये लिखता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन का ऐलान होता है और दी हिंदू के मुताबिक यह भारत के लिए एक गैर मुतवक्के और तकलीफ दे धचका था। वो ये लिखता है कि बरसों से यह तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा है,
مگر اس اعلان نے جو سعودی عرب نے کیا اس بنیادوں کی جو چولیں تھی وہ تک ہلا دی. بھارتی تجزیہ کاروں نے پہلی بار کھل کر یہ ماننا شروع کر دیا کہ پاکستان کی قیادت سخت گیر بھی ہے اور منظم صلاحیت بھی رکھتی ہے. یہ اعتراف خود اس دعوے کی نفی تھا کہ پاکستان کمزور یا غیر متعلق ہو چکا ہے. پھر وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی بات کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے بھارتی خارجہ پالیسی کی ایک اور پرت کو کھول دیا. دی ہندو کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. جس خطے میں بھارت خود کو قدرتی لیڈر سمجھتا تھا وہی خطہ بد اعتمادی اور فاصلے کی تصویر بن گیا. اس کے ساتھ ہی اقلیتوں کے معاملے پہ بھارت کا دوہرا معیار بھی بے نقاب ہوا ہے. دی ہندو لکھتا ہے کہ جہاں بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر تشویش ظاہر کرنے والا بھارت اپنے ملک میں ایسے ہی واقعات پہ خاموش دکھائی دیا تو یہ تمام واقعات مل کے ایک بڑے نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دی ہندو خبردار کرتا ہے کہ بھارت وشو گرو کے خواب سے نکل کے وشو وکٹم کے بیانیے میں داخل ہو چکا ہے. یعنی دنیا کی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والا بھارت اب خود کو مظلوم ظاہر کر کے ناکامیوں کا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے. ماہرین کے مطابق یہی رویہ اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. اگر 2025 کو ایک فیصلہ کن موڑ مان لیا جائے تو پھر اس کے تسلسل میں ماضی کی طرف پلٹنا بھی ناگزیر ہوتا ہے. یہ تو ایک رپورٹ ہے دی ہندو کی، چلیں سچ دکھایا عوام کو. لیکن بھارت کی خارجہ پالیسی کی کہانی کسی ایک سال میں نہیں بنی. یہ ایک طویل بیانیاتی تعمیر تھی جس کی بنیاد سفارتکاری سے زیادہ لابنگ تھی، تاثر سازی اور طاقت کے مبالغہ آمیز اظہار تھا. اور آزادی کے بعد بھارت نے خود کو تیسری دنیا کی قیادت، عدم وابستگی کی تحریک اور اخلاقی برتری کے علمبردار کے طور پہ پیش کیا. مگر پس پردہ وہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ میں ایک مضبوط لابی تیار کرتا رہا جس میں تارکین وطن تھے، تھنک ٹینکس تھے، میڈیا ہاؤسز تھے، دفاعی معاہدے ایک منظم نیٹ ورک کی شکل اختیار کرتے رہے. یہی لابی برسوں تک بھارت کو ایک ذمہ دار جمہوری طاقت کے طور پہ پیش کرتی رہی، چاہے زمینی حقائق اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو. اس سارے معاملے میں 90 کی دہائی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے. 90 کی دہائی کے بعد جب سرد جنگ ختم ہوئی تو بھارت نے اس خلا کو ایک موقع کے طور پہ استعمال کیا. ایٹمی دھماکوں کے باوجود عالمی پابندیاں زیادہ دیر اس پہ قائم نہ رہ سکیں کیونکہ بھارتی لابی نے یہ بیانیہ کامیابی سے بیچا کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی منڈی ہے، 1 ارب سے زائد آبادی کا ملک ہے اور چین کے مقابلے میں مغرب کے لیے ایک فطری اتحادی ہے. 2005 کا سال نیوکلیئر معاہدہ اس لابی کی سب سے بڑی کامیابی تھا جس نے بھارت کو عملی طور پہ این پی ٹی کے دائرے سے باہر رہتے ہوئے بھی عالمی قبولیت دلا دی. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں بھارت کو یہ یقین ہو گیا کہ تاثر حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. لیکن اسی دور میں پہلی دراڑیں بھی پڑنے لگیں. کارگل کے بعد کشمیر کا مسئلہ ابھرا، عالمی سطح کے اوپر باتیں ہوئیں، توجہ ملی یا نہیں ملی ایک الگ مسئلہ ہے، مگر بھارت کی عسکری برتری کا تصور سوالیہ نشان بن گیا. 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہاں بھی اس کی کامیابی جزوی رہی. فیٹف جیسے فارمز پہ دباؤ تو ڈالا گیا مگر مکمل سفارتی فتح کبھی حاصل نہیں ہو سکی. اس کے باوجود بھارتی لابی نے ہر ناکامی کو کامیابی کے پردے میں لپیٹ کے پیش کیا اور عالمی میڈیا میں یہ تاثر قائم رکھا گیا کہ بھارت خطے کا ناگزیر ستون بن چکا ہے. نریندرا مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ بیانیہ ایک نئی شدت کے ساتھ ابھرا کیونکہ سوچ شدت والی تھی. ذاتی سفارتکاری، بڑے بڑے سٹیج اور غیر معمولی میڈیا کوریج نے بھارت کو ایک عالمی طاقت کے روپ میں پیش کر دیا. مگر اسی دور میں چین کے ساتھ سرحدی جھڑپیں ہوئیں، نیپال، شری لنکا اور مالدیو کے ساتھ بگڑتے تعلقات ہوئے اور خطے میں بڑھتی ہوئی بد اعتمادی اس بات کا اشارہ تھی کہ تصویر کے پیچھے کہانی مختلف ہے اور یہ غبارہ جتنا پھول رہا ہے یہ پھٹے گا بھی اتنے زوردار دھماکے سے. لداخ کے واقعات نے واضح کیا کہ چین کے سامنے بھارتی دعوے حقیقت میں کمزور ہیں مگر لابی اور میڈیا کے ذریعے اس کمزوری کو اندرونی کامیابی کے طور پہ بیچا جاتا رہا. 2020 کے بعد عالمی منظرنامہ تیزی سے بدلنا شروع ہوا. یوکرین جنگ، چین امریکہ کشمکش اور مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندیاں، یہ سب ایسے عوامل تھے جہاں صرف بیانیہ کافی نہیں تھا، ٹھوس فیصلے اور قربانیاں درکار تھیں. وہاں پر بھارت کی پالیسی تذبذب کا شکار نظر آئی. روس کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کی توقعات کے درمیان توازن ایک حد تک ہی ممکن رہ سکتا تھا اور بالآخر 2025 میں وہ توازن ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا. امریکی پالیسی میں بھارت کی حیثیت کا محدود ہونا، چین کے ساتھ جمود اور خطے میں پاکستان کے سامنے بڑھتے ہوئے سفارتی روابط جو پاکستان کے تھے اور پاکستان سے ہزیمت کا سامنا کرنا، اس بات کا اعلان تھا
کہ اس کی لابی کمزور ہو چکی ہے اور وہ جو اپنی طاقت کے نشے کے اندر تھا وہی زام اسے زمیں برد کر چکا ہے۔ اب 2025 کے خلاصے کے بعد مستقبل کا سوال سب سے اہم ہے، اگر بھارت اسی پرانے نسخے پہ چلتا رہا، یعنی دکھاوے کی سفارتکاری، داخلی مسائل سے نظریں چرا کے بیرونی دشمن تراشنا اور ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالنا، تو اس کا عالمی کردار مزید سکڑ جائے گا۔ اور یہی صورتحال رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب حکومت گرے گی اور حکومت کے گرنے کے ساتھ ہی مودی گرفتار ہوں گے، اور ویسا ہی منظرنامہ ہوگا جیسے کانگریس کے رہنما کو گرفتار کر کے ان کے اوپر کیسز ڈالنے والا منظرنامہ تھا۔ اور اس دن بھارت کے اندر کھلبلی ہوگی، کانگریس برسر اقتدار آئے گی اور اپنی داخلی تضادات کو تسلیم کر کے اصلاح کی راہ جو اب اختیار کی جا سکتی ہے وہ نہ کی گئی تو مستقبل قریب کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں رہے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب دنیا پہلے جیسے آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2025 نے دراصل یہ ثابت کر دیا ہے کہ جھوٹی لابی اور مصنوعی بیانیہ ایک حد تک ہی کام کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب حساب دینا پڑتا ہے اور وہ وقت بھارت کے لیے اس وقت آن پہنچا ہے۔ مستقبل یا تو حقیقت کے ساتھ سمجھوتے کا تقاضا کرتا ہے یا پھر مزید تنہائی کا۔ یہ انتخاب اب نعروں سے نہیں فیصلوں سے ہونا ہے، اور نریندر مودی میں اتنی سخت دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔